سفر کی حالت میں اگر کپڑوں پہ نجاست لگ جائے اور بدلنا ممکن نہ ہو تو نماز کیسے ادا؟ اور شکر ہے یار کو سوال آیا ہے. سفر کی حالت میں یہ بسا اوقات ہو جاتا ہے، خصوصاً عورتوں کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. مرد تو پھر بھی بیچارے چلیں کہیں مسجد کے ٹوائلٹ میں جا کے کپڑے بدل لیں گے. عورتوں کو تو میں کبھی نہیں کہتا کہ وہ کسی مسجد کے ٹوائلٹ میں یا کسی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں یا CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں یا کہیں ہنی مون منانے کے لیے وہ کسی ہوٹل میں چلے جائیں. خدا دا نائے کام نہ کرو، گھر ہی رہو، کیونکہ اب تو بڑی بڑی چیزیں ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں. تو پھر آپ ناپاک کپڑوں میں ہی نماز پڑھ لیں اور گھر آ کے اس نماز کو لوٹا لیں. ٹھیک ہو گیا؟ لوٹانا اس لیے ہوگا کہ طہارت کنجی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. 534 نمبر حدیث ہے 534 صحیح مسلم میں. تو نماز بار بعد میں لوٹانی ہوگی کیونکہ ناپاک حالت میں نہیں ہوگی. گندے کپڑوں کی خیر ہے، ایک ہوتے ہیں گندے کپڑے، کام کے کپڑے، وہ ناپاک تو نہیں ہوتے. ناپاک تو ہوں گے پیشاب سے، پخانہ سے اور کوئی اس طرح کی، خون سے بھی ناپاک نہیں ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ناپاک واقعی ناپاک ہوں تو اس کی بات ہو رہی ہے. جمائی کی کیا حقیقت ہے اور حالت نماز میں کیسے روکا جائے؟ جمائی اور چھینک کے بارے میں مشکات میں آپ کو چیپٹر مل جائے گا. صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے چھینک کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا جب جس کو چھینک آئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا کیا کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. اور پھر وہ آگے سے دعا دے یغفر اللہ لنا، نہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے کاموں کو سنوار دے. لیکن یرحمک اللہ اسی کو کہیں گے جو الحمدللہ کہے. ایک بار ایک صحابی کو چھین گئی، اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو اس نے باقیوں سے کہا تم نے یرحمک اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا تم نے الحمدللہ نہیں کہا. اس طرح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے ایک بندے کو کٹھی 3 چھینکیں آئیں، چوتھی دفعہ حضور نے فرمایا یہ زکام ہو گیا ہے، آپ جواب نہیں دینا اور تو کہنا رہا الحمدللہ. چھینک جو زکام والی ہے نا اس میں 3 کے بعد جو چھینکیں آئیں گی ان کا جواب نہیں آپ نے دینا. ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ اس کا جواب یرحمک اللہ، اور اس کا جواب پھر دوسرے نے دینا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جمائی جو ہے اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے. یعنی جمائی اکثر آ جاتی ہے اور اس کا طریقہ ہے کہ یوں ہاتھ رکھیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نماز کی حالت میں بھی کسی کو جمائی آتی ہے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے اور منہ کو بند کرے، کیونکہ شیطان منہ کے راستے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی جمائی آئے تو جو آپ کے لیے آسانی. اب جب قیام میں ہے نا آپ، تو یہ الٹے ہاتھ کو نہ استعمال کیا کریں کھجلی کے لیے، کیونکہ پھر دونوں ہاتھ ہی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں. پھر دائیں ہاتھ سے ہی ایسے کر لیں، باقی عام حالت میں آپ بائیں ہاتھ سے کر لیں تو کافی. قبرستان میں جا کر کون سی دعائیں پڑھی جائیں؟ کیا قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا صرف دعائیں پڑھیں؟ دعائیں ثابت ہیں. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا قبرستان ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، میرا کلپ بھی کھل جائے گا. صحیح مسلم میں 10 حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام قبرستان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے. اللہ کے لیے ہاتھ اٹھانے آپ نے، مطلب وہ مردے سے نہیں مانگنا. قرآن بھی مطلب جواز ہے اس کا، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، بھلے سال ثواب والا کوئی ثابت نہیں ہے. ویسے قرآن پڑھیں. قبرستان میں نماز پڑھنے سے اور اس کو سجدہ گاہ بنانے سے بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ حمام میں کوئی نماز نہ پڑھے، قبرستان میں نہ پڑھے. تو جس گھر فوتگی ہو وہاں پہلی عید نہیں منانی چاہیے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بالکل غلط ہے جی. 3 دن کے بعد سوگی کوئی نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا، سوائے خامند کے. اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کرے گی. وہ بھی اگر ڈیلیوری ہوگی وضع حمل تو فوراً ہی ختم ہو گیا، چاہے اسی دن ہو جائے. 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. یہ پہلی شبرات، پہلی عید، یہ تو اڈے انڈیا پاکستان دیا چیزاں نے. کیا برنا حالت میں کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں تو ذکر یا قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کا ذکر تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. ایون آپ جنبی ہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں، اس پہ اجماع ہے. قرآن نہ پڑھیں.